والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز بھائیوں اور میری محترم اور مکرم ماؤں اور بہنوں، آپ تمام کا آج کے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ آئیے ہم لوگ اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے یہاں شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خیر کی بات کہنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس تک ہم لوگوں نے تقریباً 6 پارے قرآن مجید کے جو ابتدائی ہیں ان کے مختصر معانی اور مطالب یہاں پر سنے۔ آئیے آج ہم لوگ انشاءاللہ 7ویں پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ 7واں جو جز ہے، 7واں پارہ، یہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلے تو سورہ مائدہ کا آخری حصہ اور پھر اس کے بعد سورہ انعام کا ابتدائی کافی بڑا حصہ۔ تو سورہ مائدہ کے تعلق سے بہت سی باتیں ہم لوگوں نے جانی۔ اب جو حصہ باقی ہے ان میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر حلال و حرام کے بہت سے احکام بیان کیے ہیں، اور مائدہ کا معنی ہی ہے دسترخوان۔ اس سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کی وجہ تو وہی ہے جو اخیر میں بیان کی گئی ہے۔ سورت کے بالکل اواخر میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اس دسترخوان کا جس کے متعلق بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں تو کیجئے کہ وہ آسمان سے ہم لوگوں پر ہماری ضیافت کے لیے ایک عظیم دسترخوان اتار دے جس پر کھانے پینے کی بہت زیادہ اشیاء ہوں، اور وہ جنتی دسترخوان ہو، جنت کی نعمتیں ہوں، اس پر آپ بھی تناول فرمائیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مستفید ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اس بات کی گواہی جہاں جہاں جائیں گے وہاں پر دیں گے۔ یہ آپ کا ایک عظیم الشان معجزہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم سب اس کے گواہ ہوں گے۔ یہ ہے وہ دسترخوان جس کا مطالبہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورت کے اخیر میں۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ مسلمانوں کے لیے کیا مناسبت ہے؟ مسلمانوں کے لیے مناسبت یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے دسترخوان پر
جس طرح کے کھانے چنے جاتے ہیں، جو چیزیں تم کھاتے ہو اپنے جسم کی ضروریات کے لیے، بھوک پیاس کو مٹانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، وہ چیزیں حلال ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی بہت سی اشیاء کی حرمت بیان کی اور بہت سی اشیاء کی حلت بیان کی، اور بتایا کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہہ دے۔ کسی پیغمبر کو اختیار نہیں بتایا، تو کسی غیر نبی کو اختیار کیسے ہو سکتا؟ اگر کوئی بھی عالم یا مفتی اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں میں سے کسی نعمت کو حرام کہتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی واضح دلیل لا کے پیش کرے گا، اس کے بغیر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کو حلال کہے۔ دونوں باتیں حرام ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسب معاش کا اہتمام ضرور کریں، روزی تلاش کریں، کسان کی طریقے سے محنت کریں، زمین کا انتظام فراہم کرنا، کھیت اس کے پاس رہے، نہ رہے تو وہ کھیت دوسروں سے لے، اور پھر زرعی اشیاء کی کاشت کرے، کھیت جوتنا، بیج ڈالنا، اس میں سے گھاس نکالنا، دوائیں ڈالنا، کھاد وغیرہ جو ہوتی ہیں، اور پھر ان کی حفاظت کے لیے حد بندی قائم کرنا، جن کو احاطہ کہتے ہیں ہم لوگ، یہ سب کچھ کسان کو کرنا ہے۔ کسب معاش، روزی کو تلاش کرنا، لیکن کسب معاش میں اسے اہتمام کرنا ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، حلال روزی وہ تلاش کرے، حرام کی غذا وہ نہیں کھائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہر مسلمان کے لیے۔ حرام کی غذا کھانا نہ مردوں کے لیے حلال ہے نہ عورتوں کے لیے۔ حرام کی غذا کھانے کے بعد نیک عمل کی توفیق انسان کو نہیں ملتی۔ اسے یاد رکھیے، اسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ کہا اے رسولوں، میرے پیغمبر، تمہارے لیے میرا حکم ہے، اسے سن لو کہ پاکیزہ اور حلال اشیاء کھایا کرو، اور وعملوا صالحا، اور پھر نیک عمل کرتے جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل کرنے کے لیے حلال روزی شرط ہے، اس لیے کہ حرام روزی جب وہ کھائیں گے کون؟ انسان، اور اسی طرح جنات بھی، کیونکہ وہ بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی بھی حرام روزی کھائے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، حرام کے مال سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں، حرام کے مال سے زکوٰۃ نکالے گا تو وہ مردود ہے، حج اور عمرے پر جائے گا حرام کی دولت سے تو وہ مردود ہے۔ مردوں کے لیے یہی بات ہے، عورتوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔
والدین پر ضروری ہے کہ بچوں کو جو غذا وہ کھلائیں، فراہم کریں، وہ بھی حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں۔ سلف میں سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ واقعہ اہل علم نے سلف کے متعلق جو انہوں نے سیرت، ان کی سوانح وغیرہ پہ کتابیں لکھی، ان میں ذکر کیا ہے۔ کہا کہ جب گھر کا کوئی بھی مرد روزی روٹی کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتا تو گھر کی خواتین اس کو صبح میں وصیت کرتی تھی نکلنے کے وقت۔ کون سی خواتین؟ گھر کی ماں، دادی، اور اس کے بعد بیوی، بہنیں، بیٹیاں، سب پتہ چلا کہ سب کی یہی دینداری تھی ہمارے اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین۔ کون سی دینداری؟ وصیت کرتی تھی، کہتی تھی، ماں کہتی، دادی کہتی، بیٹا تم روزی تلاش کرنے کو جا رہے ہو نا ہمارے لیے؟ بیٹا کہتا ہے۔ کہا لیکن حرام کی روزی تلاش کر کے ہمارے گھر میں مت لے آنا، کیونکہ اگر تم روزی نہیں تلاش کرو گے، خالی ہاتھ آؤ گے، تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ بھوکے رہ جائیں گے یا روزہ رکھ لیں گے۔ بھوکے رہنے پر، پیاسے رہنے پر ہم صبر کر لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے۔ کہتی نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار، لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہم سب۔ آج بھی تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کو اس بات کی نصیحت ضرور کیا کریں۔ تو یہ تعلیم ہمارے اسلاف کی خواتین نے کہاں سے سیکھی؟ کہاں سے سیکھی؟ اسی قرآن مجید سے سیکھی جسے ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اسی قرآن مجید کا اثر ان کے اوپر تھا۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں، یعنی 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا کہ اے ایمان والو، تمہارے ساتھ دشمنی کرنے میں جو لوگ آگے ہیں ان کو پہچان لو، اور جن میں عداوت کم ہے ان کو بھی جان لو، اور تمہارے جو دوست، تمہارے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں ان کو بھی پہچان لو۔ تو فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقیناً، اور یہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، کہا کہ یقیناً تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ آگے اور سخت پاؤ گے یہودیوں کو۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور کس بے دردی کے ساتھ یہودی مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں، اور کیسے ان کے پورے پورے گھروں کو بمباری کے ذریعے تباہ کر، گھر ہی کیا پورے علاقے کو تباہ کر دیا۔ یہ یہودی نہ بوڑھوں کا خیال کرتے ہیں، نہ انہیں عورتوں پہ ترس آتا ہے، نہ بچوں پہ رحم آتا ہے، نہ کسی یتیم، نہ کسی بےکس، نہ کسی بیوہ، کسی پہ کوئی رحم نہیں۔ بہت ہی مجرم قوم ہے یہ۔
یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اس کے بعد کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ دوستی کرے؟ خائن، دھوکہ، دھوکے میں پلی ہوئی پوری قوم، پوری امت ہے یہ. غدر، خیانت، یہ پوری تاریخ ہے یہود کی، غدر و خیانت سے بھری تاریخ. یہ انبیاء علیہ السلام کے دشمن، یہ انبیاء علیہ السلام کے قاتل، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ قتل کی، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی. آپ جانتے مدینے میں نبی اکرم علیہ السلام نے ان سے صلح کی ہوئی تھی کہ ہم لوگ آپس میں مل جل کے رہیں گے، اور باہر سے اگر کوئی دشمن آئے گا تو ہم لوگ دفاع کریں گے مل کر کے. ان کا ٹھیک ہے، عہد نامہ طے ہو گیا، اس کو تحریر بھی کر لیا گیا، سب کچھ ہو گیا. تو ایک موقع پر آپ ان سے تعاون لینے کے لیے گئے ہوئے. یہودیوں نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیٹھایا ایک گھر میں، ایسی جگہ جیسے آنگن کی طرح کوئی جگہ تھی، اوپر چھت کھلی ہوئی تھی، اور آپ سے کہا دیوار کے ساتھ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھیے، ہم لوگ اپنے سرداروں کو بلا کے لا رہے ہیں اور ان سے مشورہ کر کے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ادھر سے وہ اپنے سرداروں سے مشورہ فرمانے لگے تو ان کے سرداروں نے مشورہ دیا کہ اس سے بہترین موقع تو ملے گا ہی نہیں. کہا کیا کیا جائے؟ کہا ایک بڑا پتھر دیوار پر اوپر جو ہے چڑھا دیا جائے، اور وہاں سے ایک آدمی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے تو آپ کو غیب کا علم نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا ارادے آپ کو نہیں پتا. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کے پیچھے چھت پہ کیا پروگرام ہو رہا ہے. کیا دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کئی صحابہ کو آپ لے کر گئے ہوئے تھے. تو ایک یہودی نے کیا کیا، ایک بڑا پتھر چھت کے اوپر، کیا دیوار کے اوپر چڑھا دیا، رکھ دیا جا کر کے. اس پتھر کو صرف اس کو 2 سیکنڈ میں گرانا ہی تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو اطلاع کی اور آپ سے کہا آپ فوراً آپ یہاں سے اٹھ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے اور آپ کے پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور آپ کو بتایا کہ انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی پوری سازش کر لی. یہ واقعہ ہے دیکھیے. اس کے بعد جب غزوہ خیبر میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خیبر میں یہودیوں نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تم ایسا کرو کہ ان کو جو ہے دعوت دیتے ہیں، بہترین ولیمہ اور بکری جو ہے فرائی کرو اور زہر ملا دو خود، بالخصوص اس حصے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو پتہ کیا تو چلا کہ آپ کو دست کا گوشت بہت پسند، اس میں سب سے زیادہ زہر ملایا گیا. تو یہ آپ کو شہید کرنے کی دیکھیے 2 کوششیں ہوئی. ان کے علاوہ بھی کوششیں ہوتی، یہ 2 جو بہت واضح اور معروف ہے ان کو میں نے بیان کر دیا ہے. تو بہرحال یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے دشمن اور قاتل، اللہ تعالیٰ کے گستاخ، اور تمام اولیاء اور ان سے پہلے تمام علماء کے یہ دشمن ہیں. علماء کے بھی یہ قاتل رہے اپنی تاریخ میں. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ان سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کیے، اور علاقے مسلمانوں کے لیے فتح کی، وہ اسلام کی حکومتیں برقرار ہو گئی. تو ان لوگوں نے جگہ جگہ مسلمان علماء
اور इमामों के ऊपर हमले करवा करके उनको शहीद किया, यहूदियों ने। क्यों? क्योंकि यहूदी जानता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन उलमा होते हैं बस। और ये जो पब्लिक में कहा जाता है ना, सब लोग वारिस हैं, सब लोग यहाँ की वहाँ की, हमारी कहानी और हमारी कामयाबी और की का राज दुनिया में स्टोरी और कहानी और ख्वाब और करामतें सुनाने में है। ये स्टोरी जो है ना, ये वही बिदतियों तक है। ये कुरान हदीस में इसका कोई सबूत नहीं। हदीस में ये आया है कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा ही अंबिया के वारिस है, न ये ख्वाब और स्टोरी सुनाने वाले पगड़बाज, और न ही झूठा दावा करने वाले ब्रदर्स। और कौन है? सिस्टर्स। और अब तो बिल्कुल कहते हैं कि वो बरसाती मेंढक की तरीके से मैदान में कूद पड़े, दावा सेंटर खोल लो। और दावत तबलीग का शौक तो भाई उम्मत को है ही कि दावत का काम होना चाहिए। हर आदमी दावत का काम कर रहा है। जिम्मेदारी वारिसीन की है। वारिसीन दीन को समझते हैं सही तरीके पर। कौन से? जो हकीकी वारिसीन, उनकी बात कर रहा हूं। मुशरिकीन और बिदतियों की बात मैं नहीं कर रहा। क्योंकि जो मुशरिक और बिदती है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस तो सिर्फ उलमाए किताब सुन्नत है, याद रखिएगा। सिर्फ वही वारिस है। और बाकी वो लोग हैं जो अपने आप को विरासत में हिस्सेदार बनाने के लिए कटोरे लेकर के आते हैं कि हमको भी जरा कुछ चाय पानी के लिए दे दीजिए। ये हो रहा है माशरे के अंदर। ये सब हकीकतें हैं, इसलिए मैं बयान कर दे रहा हूँ, देखिए, ताकि आप लोग इनसे होशियार रहें। तो बताया कि यहूद की दुश्मनी सबसे ज्यादा है मुसलमानों से। उनके बाद जितने भी मुशरिकीन हैं, उनको कहा अल्लाह ताला ने, लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद। अस्सलाम वालेकुम शेख, आपका माइक म्यूट हो गया है। शेख, आपका माइक और वीडियो ऑफ हो गया है। जी, आइए माजरत। उसके बाद ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि
اہل کتاب کا ایک اور طبقہ ہے جو ایمان والوں سے وہ دشمنی نہیں کرتا ہے جو دشمنی مشرکین اور یہودی کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نصرانیوں کے یہاں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی نہیں ہے۔ اگر وہ دشمنی نہ ہوتی تو یہ صلیبی جنگیں نہیں ہوتی کبھی بھی۔ تو صلیبی جنگوں کے لیے مسلمان یورپ، امریکہ، کینیڈا نہیں گئے ہوئے تھے، وہ لوگ وہاں سے جنگ کرنے یہاں آئے تھے، ہمارے ملک شام اور مصر اور لبنان اور اردن اس علاقے میں چلے آئے، کیونکہ ان کو جو بھی کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، مجوسی ہو، اور کمیونسٹ ہو، نصرانی ہو، کسی طرح کا بھی کافر ہے، وہ اسلام اور اسلام کی جو عظیم تعلیم ہے توحید خالص، وہ اس کا دشمن ہے بنیادی طور پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی پھر تعریف کی ہے، کہا کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد جو لوگ ان میں ایمان لے آئے، جیسے نجاشی، اور نجاشی یہ کن میں سے تھے؟ نصرانیوں میں سے۔ اور عدی بن حاتم، حاتم طائی جو عرب کے مشہور سخی آدمی کا نام آپ سنتے ہیں، ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ جو تھے یہ نصرانیوں میں سے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ ایمان لائے، ان کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جب اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو رب نے ان کی طرف نازل کی ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، یہ رونے گر گرانے لگتے ہیں اور یہ ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے لوگ تاریخ میں ہوئے ہیں، شروع عہد اسلام میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے۔ اسی لیے جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر اہل کتاب میں سے، ان میں یہود کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، اور نصرانیوں کی تعداد، نصرانیوں میں سے جو لوگ اسلام میں آئے ہیں ان کی تعداد شروع سے زیادہ ہے، آج بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے شرک اور کفر سے توبہ کیا اور اسلام کا کلمہ پڑھا اور وہ اسلام کی چھایا میں آ گئے، کہا کہ ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو کہ اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ پوری شریعت پر وہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے یہ بیان کیا اور کہا کہ جو کافر ہوں گے اور ہماری آیتوں کا انکار کریں گے، تکذیب کریں گے، ان کے لیے تو جہنم کا عذاب ہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا ایمان والو لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، اللہ نے تم پر جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو تم حرام مت کرو۔ اس مقدمے میں نے اس بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ قسم کھانے میں بہت زیادہ احتیاط برتو اور اپنی زبان کو قسم کھانے کا عادی نہ بنا لو۔ جیسے بہت سے لوگ سامان بیچنا ہے، گاڑی بیچنی ہے، بے شمار زندگی کے اندر معاملات ہیں، وہ سوچتے ہیں قسم کھائے بغیر تو وہ رمضان میں روح افزا کی ایک بوتل نہیں بیچ پائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مت استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اور قسم کا کفارہ بیان کیا کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلا دو۔ یہ
ترتیب ہے، قسم کا کفارہ ترتیب کے ساتھ ہے، اپنے اختیار کا نہیں ہے۔ اختیار کس میں ہے؟ یا انہیں کھانا کھلا دو 10 مسکینوں کو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، اور یا ایک غلام آزاد کرو۔ ان تین میں اختیار ہے۔ جو شخص یہ تین میں سے ایک نہ کر پائے اس کے لیے کیا کہا؟ کہا وہ 3 دن کے روزے رکھ لو تو اس کا کفارہ ہو جائے گا قسم۔ آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کسی بات کی قسم کھائی اور قسم توڑ دی، اس کے بعد کیا کفارہ دینا ہے؟ تو کفارہ دینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ لیجیے۔ روزہ رکھ لیجیے کس لیے؟ تاکہ کسی مسکین پر رحم نہ کرنا پڑے، کسی کو کھانا نہ کھلانا پڑے، کسی پر خرچ نہ کرنا پڑے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا، چمڑی جائے لیکن دمڑی نہیں جائے۔ خرچ کرنے کے لیے انسان اتنا بخیل ہوتا ہے، اسے پتا ہے وہ نیکی کرے گا، اسے صدقہ کا ثواب ملے گا، اور غریب نادار کی مدد کرنے پہ عظیم نیکی ملے گی، لیکن نہیں، وہ تو نیکی میں اپنے ساتھ کر لوں گا نا، روزہ بھی رکھ لوں گا، شہری کا خرچ بھی ہوگا، اس کے بھی ملک کو جو ہے اس کی بھی نیکیاں مل جائیں گی، اور افطار میں زبردست میں بریانی پکوا لوں گا، وہ نیکی میرے گھر میں تو رہ جائے گی۔ یہ جو ذہنیت ہے نا، یہ شرعی نہیں ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی محرمات میں سے جن سے اسلامی معاشرے کو بچنے کی اللہ نے بہت سے مقامات پہ تلقین کی، ان کا یہاں پہ پھر تذکرہ کیا۔ کہا شراب سے بچو، جوا سے بچو، اور مسلمانوں کے معاشرے میں کسی طرح کی بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، اور تیر نکال کر عربوں میں ایک رواج تھا قسمت جاننے کا، جس کو فال نکالنا بھی آج کہتے ہیں۔ کہا یہ سب کے سب شیطانی اعمال ہے، ان سے بچو، اور شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہیں مشرک بنا دے، تم شرک کرو، اور آپس میں لڑائی جھگڑا بھی کرو، عداوت اور دشمنی کی زندگی گزارو، کینہ کپٹ کرو۔ کس میں چاہتا ہے؟ شراب کا کاروبار کروا کے، جوا کے کھیل میں۔ ان میں ہوتا کیا ہے؟ شراب میں انسان اپنی دولت بھی گنواتا ہے، دین بھی گنواتا ہے، اور اپنا ہوش اور عقل بھی گنواتا ہے، اور اپنے گھر خاندان کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور مسلم معاشرے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ شراب میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، شراب کے نشے میں۔ اور شراب یہاں پر بطور مثال ہے۔ یہاں سے یہ بات جان لینی چاہیے کہ جتنی بھی نشہ آور اشیاء ہیں وہ تمام کی تمام حرام، تمام کی تمام۔ اور آج کل تو بتاتے ہیں کہ کیپسول کی شکل میں، وہ انجیکشن کی شکل میں، اور وہ تمباکو کی شکل میں، اور وہ سگریٹ اور بیڑی کی شکل میں، اور حقہ پانی بڑی شکلیں بدل گئی ہیں، لوگ کافی ایڈوانس ہو چکے ہیں، نشہ خوری میں بھی ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ یہ سب کے سب حرام۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور شے شراب ہے، وکل مسکر حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز وہ حرام ہے۔ اور یہ بھی بتایا جس چیز کی بڑی مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کرے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے بعض ایسے تقلیدی فرقوں پر جو مسلک پرستی کو ایمان اور عمل صالح کہتے رہتے ہیں، اور دوسروں کو تانا دیتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں اور ہم لوگ تو بہت بڑے تقلیدی ہیں۔ اچھا، وہ کیا فتویٰ فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے شراب جو ہے نا وہ صرف انگور کی ہوتی ہے بس، اس کے علاوہ جو ہے
وہ شراب نہیں. اس کے بعد نبیز کو حلال کر لیا. کہا نبیز تو نبیز ہے، وہ شراب ہے. جب اس میں نشہ آئے گا تو وہ حرام ہو جائے گی. واہ بھائی واہ. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد کہا ہاں تھوڑی جو مقدار ہوتی ہے نا، اگر تھوڑی مقدار استعمال کی جائے جس سے نشہ نہ آئے تو وہ جائز ہے. جب نشہ آئے تب چھوڑ دینا. جب نشہ آئے گا اس کو نشہ کرنے والے کو تو اپنے آپ پر قابو پائے گا. اسی لیے جو الٹے پلٹے فتوے دیے جاتے ہیں نا، وہ صرف چند افراد کو نہیں، موتوں کو تباہ کر دیتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فتویٰ بیان کرنے والوں کی بڑی سرزنش کی ہے کہ ہر کوئی فتویٰ نہیں دے گا. اس کی سخت باز پرس ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اسے پکڑا جائے گا، قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا تم بتاؤ ثبوت اور دلیل کہ تم نے کس بنیاد پر کہا کہ یہ حلال ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والوں کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کی بنیاد کس پر قائم ہے؟ وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ قائم. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے پیارے حبیب رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اس پر مسلمان کو اپنے ایمان کو استوار کرنا چاہیے اور ہمارا پورا معاشرہ انہی دو بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ احکام جن کا تعلق احرام باندھنے والوں سے ہے، وہ عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے. اور کہا کہ ان کے لیے شکار کرنا وہ شکار جو خشکی کا ہو، زمینی جو شکار ہے جیسے خرگوش وغیرہ ہے، ہرن وغیرہ، احرام کی حالت میں وہ حرام ہے. لیکن سمندری جو شکار ہے جیسے مچھلی کا شکار، ایک زمانے میں آج بھی بہت سے لوگ آتے ہوں گے، لیکن ادھر تو اعلان ہو گیا تھا کہ جو حج اور عمرے کے لیے آئے وہ سمندر کے جہاز سے نہ آئے. اب تو لوگ عام طور سے ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں. تو جو لوگ سمندر کے راستے سے جا رہے ہیں حج یا عمرے کا احرام باندھ کے، ان کے لیے بتایا کہ وہ سمندر کی مچھلیوں کا اور سمندر میں جو غذا اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے کہا وہ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ، یہ بتایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تمہارا حشر رب کی طرف کیا جائے گا اور وہ تم سے محاسبہ کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کعبہ کی عظمت اور حرمت کا بیان کیا اور اس کے بعد حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ معاشرے کے اندر خبیث یعنی بری اشیاء اور پاکیزہ اشیاء یہ برابر نہیں ہو سکتی. اور برائی اگر معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو بھی وہ برائی ہی رہے گی. برائی کبھی بھی نیکی نہیں بن جائے گی. یہ بتایا گیا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اس کے بعد ایمان والوں سے کہا گیا کہ ایمان والوں تم ایسے سوالات کیا کرو جو تمہارے دین کے لیے ضروری ہو، جن سے تمہارے ایمان اور عمل کی اصلاح. ایسے سوالات جن سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں، ان میں اپنا وقت مت ضائع کرو. آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں علماء کے پاس آ کر مجھے ایک مسئلہ بتائیے،
जो मुझसे फिर वो 4 मुस्लिम मस्जिद के दरवाजे पर लोग खड़े हो जाते, तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही वो छोड़ पाते हैं मौलवी साहब को। ऐसे लोगों को मना किया गया है। कहा जिस मसले की आपको जरूरत है और दीनी फायदा है, आप उस बारे में सवाल कीजिए। उसके अलावा सवाल करना वक्त का अपना ज़िया है, दूसरों का भी ज़िया है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के मुतालिक से बुखारी वगैरह के अंदर है कि आपने साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से एक मजलिस में जन्नत और जहन्नम के मुतालिक गुफ्तगू की, और उसके बाद लोगों से कहा, लोगों मैं इस मजलिस में बैठा हूँ, जब तक तुम जो भी सवाल करोगे मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। यानी इसका मतलब क्या था? मैंने जो जन्नत की नेमतों के बारे में बताया है, जो आखिरत के बारे में बताया, जहन्नम के बारे में, इनके मुतालिक तुम सवाल करो। तो ये मतलब था आपके कहने का। एक सवाल खड़े हुए, कहा कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि मेरे वालिद का क्या नाम है? वो अपने नस्ब की वहां तहकीक करवाने लगे। वो जिसको आप कहते हैं वो डीएनए चेक, वो डीएनए वहां चेक करवाने लगे। तो आपने फरमाया अबू का हुज़ैफा, तुम्हारे बाप का नाम हुज़ैफा है। तो उनको इत्मीनान हो गया कि लोग मेरी माँ पे इल्जाम किया करते थे, अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा मामला क्लियर हो गया। जब ये खबर उनकी वालिदा को पहुंची, तो उन्होंने बेटे को बड़ी मलामत की। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे सवाल करते हो? यानी तुम अपनी माँ को खायर समझते हो? तुमने इस तरह की बात कही? उसके बाद एक साथ उसी मजलिस में हम खड़े हुए, वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह अय्ना मदखली, अल्लाह के रसूल मेरा ठिकाना क़यामत के दिन हिसाब के वक्त कहाँ होगा? आपने कहा तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में होगा। उन्होंने अपनी आखिरत के मामला क्लियर करवा लिया। इस सवाल के जवाब को जानने से क्या मिला उस बंदे को? क्या मिला उसको? उसका जो दुनिया का सुकून है वो भी खत्म हो गया। तो इस मौके के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी इस तरह की हरकतों के लिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अशिया इन तुबद लकुम तसुकुम। ईमान वालों, तुम ऐसी चीजों के बारे में सवाल ना किया करो जिन्हें अगर बयान कर दिया जाए, नहीं कर दिया जाए तो तुम्हें तकलीफ हो। और कहा अगर तुम सवाल करोगे जब जिस वक्त ये कुरान उतर रहा है, तो तुम्हारे सामने बयान कर दिया जाएगा, क्योंकि रब्बुल आलमीन को जवाब पता है, वल्लाहुल गयब और चीज को जानना है। आप पूछेंगे उतार देगा जवाब, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए इन हरकतों से बचना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की मजम्मत की है। कहा कि बहुत से वो जानवरों को क्या करते हैं, अपने बुतों के नाम पर आजाद करके छोड़ देते हैं। न उनकी कुर्बानी करते हैं, न उनको जबा करके खाते हैं, न उनको फरोख्त करते हैं, न उनको इस्तेमाल करते हैं। कहा ये सब जाहिली रस्में हैं, मुसलमानों तुम ये सब मत करना। इसके बावजूद क्या हुआ देखिए, वो मुसलमान जो इस कुरान को पढ़ते हैं, उनमें से बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी औलाद को पीरों और फकीरों के नाम पर नजर मान के छोड़ दिया। वो मेरा बेटा फला दरगाह पे रहेगा जिंदगी भर, अब वो वहीं पे रहेगा और वहीं पे रहेगा। उससे नामसारा उठाएंगे ना, हमारे करीब आएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, ये सारे तमाशे दुनिया में बहुत ज्यादा हैं, और वो भी माज़ल्ला माज़ल्ला दीन के नाम पर। और फिर बहुत से जानवरों को छोड़ दिया जाता है। ये बकरा, ये गाय फला वली के नाम पर, फला पीर साहब के नाम पर, हम कोई इसको खाने से नहीं रोके, चलने फिरने से नहीं रोके, कोई इसको जो अगर किसी दुकान पर किसी सब्जी वाले का कोई चीज खा लेती है, इसे कोई मना नहीं करेगा। अगर मना करेगा तो वो दूसरा काम हो जाएगा। ये जो सारे तमाशे हैं ना, बताए सब जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जब इन लोगों को किसी बात से मना किया जाता है और कहा जाता है कि ये हराम है, तो वो कहते हैं लेकिन हमारे बाप दादा तो इसी तरह कर रहे थे, हमारी
ہماری دلیل تو باپ دادا کی تقلید ہے، لیکن مشرکین کی دلیل تقلید ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے ان احکامات کی طرف آؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ اور ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو تھا. اور یہاں سے ان کی دلیل تقلید آبا اور تقلید مشائخ کی طرف گھوم کر ختم ہو جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ تقلید دلیل نہیں ہوتا کہ اس کی شریعت میں. تقلید کیا ہے؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. یہ ہے دلیل قرآن مجید کی آیات بے شمار ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا کہ لوگوں کی تم رہنمائی کیا کرو، انہیں خیر کی بات بتاتے رہو، انہیں تم برائی سے روکتے رہو، وہ مانے چاہے نہ مانے. تمہارا کام ہے اپنی ذمہ داری سے عہدہ بھرتا ہو جانا. اگر تم اللہ کا پیغام لوگوں کو بتا رہے ہو اور پھر بھی کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اور ذمہ داری نہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم کا یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب بہت سے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم دوسروں کو خیر کی بات نہیں بتائیں گے. اگر ہم ہدایت کے راستے پر ہیں اللہ کی توفیق سے ہم چلتے جائیں اور دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو گمراہ ہو، دوسرا گڑھے میں گرتا ہے تو گر جائے، اور دوسرے کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، جہنم میں جاتا ہے تو بھی جائے گا. ایمان کے خلاف یہ بات یاد لیجیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موت سے پہلے وصیت کے کچھ احکام بیان کیے اور کہا کہ ان پر گواہ مقرر کیا کرو جب تم وصیت کرو. اور یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا. قیامت کا بیان اور کہا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. اب آپ السلام کچھ علیکم دن شیخ. کا ذکر کیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام. شیخ. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے شیخ، مطلب صاف نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے؟ ابھی شیخ ابھی بھی تھوڑا بہت. اسپیکر تو کھلا ہوا ہے. اب بتائیے یار. ہاں اب آ رہی ہے شیخ. اب آ رہی ہے clear. اب آ اس رہی ہے طریقے سے زیادہ واضح ہے. جی. میں نے کہا اب زیادہ واضح ہے آواز. ہاں جی آواز ہے. جی بہتر، بارک اللہ فیک. جی. دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کا جو آخری حصہ ہے یعنی 2 صفحے پر مشتمل، اس میں قیامت کے کچھ ہولناک مناظر کا بہت مختصر میں تذکرہ کیا. فرمایا کہ اس دن کا آپ ذکر کیجئے یہاں اس کتاب میں جب اللہ تعالی اپنے پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا. وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو علم نہیں، یقیناً تو ہی علام الغیوب ہے. اب آپ بتائیے، ہم غور کریں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی اقوام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے. ان کی قوموں نے ان کی جس طرح تکذیب کی، ان کی دعوت کو ٹھکرایا، ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا اور ان کو اذیتیں پہنچائیں اور زندگی بھر ان کے دشمن بنے رہے. کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم نہیں؟ یقیناً معلوم ہے یہ بات. لیکن اس دن کی جو ہیبت ہوگی
یوم قیام کی، اس دن جو تباہیاں ہوں گی اس میں انبیاء علیہ السلام کہیں گے ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ ان لوگوں نے ہمیں کیا جواب دیا، اور یہ بات وہ تواضع کے طور پر بھی کہیں، یقیناً وہ جان رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے، اس لیے بھی وہ کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے گا اور کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میں نے جو نعمتیں تم پر دنیا میں کی اور تمہاری والدہ پہ کی انہیں تم یاد کرو، میں نے تمہاری مدد کی جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر، میں نے تمہیں ماں کی گود میں جب تم تھے، گہوارے میں جب تم ہوتے تھے، تمہیں ایسا عظیم معجزہ دیا جو دنیا کی تاریخ کا حقیقت میں عظیم الشان معجزہ، کہ چھوٹا سا بچہ ابھی اس کی پیدائش ہوئی اور اس کی والدہ گود میں لے کے ابھی اس کو آئی ہوئی، لوگ پوچھ رہے ہیں مریم شادی تو تمہاری ہوئی نہیں، تم تو ایک کنواری عورت ہو اور تم عبادت کے لیے دنیا سے الگ ہو، یہ تم بچہ کیسے لے کر کے آ رہی ہو؟ ذرا ہم اس کے بارے میں جواب دو۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بتا دیا گیا تھا، اسی بچے کی زبان پر بتایا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ اور دوسری روایت ہے یا تفسیر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو پکار کے کہا تھا کہ اے مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس بچے کو لے کے تم مسجد اقصی واپس جاؤ اور وہاں لوگ پوچھیں گے، تم ان سے بات مت کرنا، جواب مت دینا، تم صرف اتنا کہنا انی نذرت للرحمن صوما، آج کے دن میں نے اپنے عظیم پروردگار رحمان و رحیم کے لیے نظر مانی ہے کہ میں آج روزہ رہوں گی، میں بات نہیں کروں گی کسی سے، فلن اکلم اليوم انسیا، کسی بھی انسان سے میں بات نہیں کروں۔ لوگ کہنے لگے کیسے بات نہیں کرو گے، ہمیں جواب دو، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو تم؟ اور وہ بد اخلاقی پہ اتر گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے فاشارت الیہ، انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے او خود تو جواب دے نہیں رہی ہے اور ہمیں بات گھما کے بتا رہی ہے کہ اس بچے سے بات کیجیے، آپ اس سے بات کریں۔ انہوں نے کیا کیا پھر؟ اب وہ بچے سے کی طرف دیکھنے لگے وہ سارے یہودی، تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی کی بات کرنے کی قوت دی، وہ کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ تم میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو نا، میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے، یعنی جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ مجھ کو نبی بنائے گا جب میں بڑا ہو جاؤں گا، اور مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دوں اور اس کے دین کی میں خدمت کروں اور اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ ہاں رب نے مجھ کو اتنی صفات اور اتنی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، یہ انہوں نے بیان کیا۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہاں پر سورہ مائدہ کے آخر میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائے گا کہ تم جب بچپن میں اپنی ماں کی گود میں تھے تو گویائی کی قوت میں نے عطا کی، پھر میں نے تم کو تورات و انجیل کی تعلیم دی، کتاب و حکمت کا علم دیا، پھر تمہیں میں نے بہت سے معجزات دیے کہ تم مٹی سے پرندوں کی شکل میں بنایا کرتے تھے،
اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کے پھونک مارتے تھے، اور اس کے بعد اس کی حیات ہو جاتی تھی، وہ زندہ ہو جاتا تھا پرندہ اور اڑنے لگتا تھا۔ اس کے بعد جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے اور جن کو برس کی شکایت ہوتی تھی اور بیماریاں ہوتی تھیں، تو میرا نام لے کر ہاتھ رکھتے تھے اور میں شفا دیتا تھا۔ شفا رب دیتا تھا، دعا تم کرتے تھے۔ یہ ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں تک کہ اللہ کا نام لے کر کے تم مردوں کو پکارتے تھے اور قبر سے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں قیامت کے دن کہے گا کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور پھر یہ بھی کہے گا بنی اسرائیل نے تم پر حملہ کئی مرتبہ، بہت مرتبہ کیا اور تمہیں قتل کرنا چاہا، میں نے تمہیں بنی اسرائیل کے شر سے بچا لیا۔ اور وہ یہ کہتے رہے کہ یہ بھی جادوگر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے یہودی جو تھے وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، لہٰذا وہ یہودی ایمان نہیں لے آئے۔ بہت کم لوگ تھے جو ان پر ایمان لے کر کے آئے، وہی لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پھر امت بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات یہاں پر بیان کی، اور پھر اسی کے بعد اللہ نے حواریوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے حواریوں کو توفیق دی کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ وہ کھڑے ہوں۔ اور اس کے بعد حواریوں نے سوال کیا اس دسترخوان کا جس کا تذکرہ شروع میں درس میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار دے، ہم اس پر گواہ بن جائیں گے اور وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار عالم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے پروردگار تو ہمارے لیے آسمان سے ایک عظیم دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے، ہمارے اولین اور آخرین کے لیے، اور تیری طرف سے ایک عظیم نشانی اور معجزہ، اور تو ہمیں اپنے فضل کی روزی عطا فرما۔ یقیناً تو بہت ہی عظیم الشان اور رزق دینے والا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور میں اس دسترخوان کو نازل کروں گا تم پر، لیکن یاد رکھنا جس نے پھر کفر کیا اس کو میں بہت سخت عذاب دوں گا جو میں نے اولین اور آخرین میں کسی کو نہیں دیا۔ مفسرین کا اس بات پر اختلاف ہے کہ وہ دسترخوان پھر اتارا گیا یا نہیں۔ تو اس بحث کا حقیقت میں کوئی فائدہ آگے ہے نہیں کہ وہ دسترخوان اترا تو پھر کیا ہوا۔ محل شاہد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ میں نے تمہاری دعا قبول کی، میں یہ بتا رہا ہوں تم سے۔ یہ سب وعدہ اللہ تعالیٰ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کرامتیں دی، معجزات دی، اور جو ان پر اپنا فضل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو یاد دلائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ پھر خطاب کرے گا اور کہے گا یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ ذرا یہ بتاؤ کہ دنیا والے یعنی جو نصرانی ہیں انہوں نے تمہاری عبادت شروع کر دی اور تمہاری ماں کو انہوں نے معبود بنا لیا اور تم کو بھی بنا لیا، کیا تم نے یہ سکھایا تھا کیا ان کو؟ تم نے تعلیم دی تھی شرک کرنے کی؟ وہ کہیں گے سبحانک، اے میرے مالک تیری ذات پاک ہے، میں کیسے ایسی بات کا حکم دے سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو یقیناً تو جانتا ہے، اور تو جان رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا۔ میرے جی میں جو کچھ ہے میرے نفس میں اسے تو جانتا ہے، اور تو علام الغیوب ہے۔ میں نے تو وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، نہیں وہی کے ذریعے۔ کیا؟ کس بات کا حکم؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان کے درمیان گواہ تھا جب تک میں دنیا میں تھا۔ اور جب تو نے مجھ کو، ایک تو ہے کہ جب اٹھا لیا آسمان پر، یہ مفہوم ہے، دیکھیے فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا لے لیا، دو صورتوں میں، ایک جب ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تب، اور جب پھر ان کو دنیا میں اتارا جائے گا اور اس کے بعد ان کی جو طبعی موت ہوگی وہ واقع ہوگی،
اور پھر ان کی روح قبض کی جائے گی. یہ کب ہوگا؟ یہ قرب قیامت ہوگا. دجال کے آنے کے بعد وہ آئیں گے اور دجال سے قتال کریں گے مسلمانوں، تب ان کی اس کے بعد پھر موت واقع ہوگی. تو یہاں دونوں باتیں مراد ہیں کہ جب تو نے مجھ کو ان کے درمیان سے پورا پورا لے لیا تو تو ہی جانتا ہے وہ کیا کر رہے تھے، میں نہیں جانتا، کیونکہ علام الغیوب تو ہے، میں علام الغیوب نہیں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نصرانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش بھی نہیں کریں گے کہ ان کی مغفرت کریں، سفارش نہیں کریں گے. بتایا، کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو عزیز و حکیم ہے. اور اللہ تعالیٰ اعلان کر چکا ہے، فیصلہ اس کا ہے کہ انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ کافروں پر میں نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور مشرکین اور کافروں کے لیے میں نے ہمیشہ کی جہنم پیدا کی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہر آسمانی کتاب میں یہ اس کا فیصلہ ہے، عرش معلی پر یہ اس کا فیصلہ لوح محفوظ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ پھر کہے گا قیامت کے دن ہی، کیا کہے گا؟ اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی، جن میں وہ خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے، وہ ابدی سربدی نعمتوں میں رہیں گے. رب ان سے راضی، وہ بھی اپنے رب سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ذالک الفوز العظیم، یہی تو سب سے بڑی کامیابی. پتہ چلا کہ جو لوگ توحید کے راستے پر اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے راستے پر سچائی کے ساتھ صداقت کے ساتھ جمے رہیں گے، جنت کے باغات میں وہی داخل. اور جنہوں نے انحراف کیا توحید کے راستے سے، وہ شرک کرنے لگے، شرک اکبر کے مرتکب ہوئے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم. اور جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑ کر بدعات کے راستے اپنائے، ان کے لیے یہاں پر کسی بشارت کا ذکر نہیں کیا گیا. تو کیا ہے ان کے لیے؟ وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اس مسئلے کی تفصیل کے ساتھ کہ ان کی بدعت کفر تک پہنچاتی ہے یا نہیں پہنچاتی. کفر تک جو پہنچانے والی بدعت ہے ان کے احکام الگ ہیں، جو بدعت انسان کو بدعت فاسق بنا دیتی ہیں ان کے احکام الگ ہیں. وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. رب چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا. لیکن جن کی بدعات مفسقہ ہیں، فاسق بنانے والی ہیں، ایک نہ ایک دن وہ کلمہ شہادت کی برکت سے جنت میں یقیناً داخل ہوں گے باذن اللہ. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں بتایا اور کہا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہت، ساری کی ساری سلطنت اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہی ہے، کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہو. یہ کیا ہے؟ توحید کا اعلان کیا جا رہا. تو اے اللہ کے بندو، نہ کسی فرشتے کی عبادت کرو اور پکارو، نہ کسی ولی کو پکارو، نہ کسی نبی کو پکارو، کسی غیر کی پرستش اور عبادت مت کرو. جس رب نے کائنات کو پیدا کیا، جو تمہارا مالک، خالق، رازق، مدبر، منعم، محسن ہے، صرف اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے.
آج کے دن یہی تک اکتفا کرتے ہیں. سورہ مائدہ پوری ہو چکی ہے. انشاءاللہ کل سے سورہ انعام کے معانی کی طرف ہم لوگ آئیں گے. سورہ انعام کا آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب جلیل ہم لوگوں کو توحید و سنت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کی برائی اور گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. بالخصوص اس مبارک مہینے کی برکتوں اور عظمتوں سے ہم سب کو سرفراز کرے اور ہم لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ رب العالمین شرف قبول سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.